فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اسلام علوم کا تعارف، اور یہ ہے اس کتاب کا عنوان ہے علم الفقہ. ہم فقہ کے حوالے سے جان رہے ہیں. اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4، اور ہم پہنچ گئے ہیں سبق نمبر 6 پر. اور اب یہ ہے کہ ہم سبق نمبر 6 سے لے کے 10 تک جو پڑھیں گے اسباق، ان کا عنوان ایک ہی ہے کہ فقہ کے اہم ابواب و مسائل، جو کہ 1 سے لے کے 4 تک ہوں گے تو 10 اسباق، لیکن فقہ کے اہم ابواب و مسائل 1، پھر 2، پھر 3 اور پھر ٹوٹل 4 پہ وہ ان کو تقسیم کیا ہے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے لکھا ہے کہ فقہ کا مختصر تعارف حاصل کرنے کے لیے اس کے اہم مسائل اور ابواب سے واقفیت ضروری ہے. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام موضوعات شامل ہیں جن کے بارے میں اسلام نے عملی حکم دیا ہے. اسلامی تعلیمات کے درمیان صرف اسلامی معارف اور اسلامی تربیت و اخلاقی ہے جو فقہ کے دائرے سے باہر ہے. فقہ کے دائرے میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ آج متعدد و متنوع علم میں مورد بحث ہیں، اور اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کی جاتی ہے. وہ پہلی بات جس کی یادآوری ضروری ہے یہ ہے کہ آیا یہ وسیع فقہی مسائل صحیح بنیادوں پر منظم طریقے سے تقسیم ہوئے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مشہور تقسیم وہی ہے کہ جو صاحب شرائع شین ر الف حمزہ عین محقق ہلی نے اپنی کتاب شرائع میں پیش کی ہے، اور شہید اول نے اپنی کتاب قواعد میں اس کے بارے میں مختصر سی توضیح دی ہے. اور تعجب تو یہ ہے کہ شرائع کے زبردست شارحین نے، جیسے شہید ثانی نے مسالک میں، ان کے نواسے سید محمد نے مدارک میں، اور شیخ محمد حسن نجفی نے جواہر میں، محقق کی تقسیم کے بارے میں کوئی معمولی سی بھی وضاحت نہیں کی ہے. خود شہید اول نے بھی کتاب لمعہ لام میم عین ہے لمعہ میں محقق کے اسلوب کی پیروی نہیں کی ہے. بہرحال محقق کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے فقہ کے ابواب 4 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. 1 عبادت، 2 عقود عین قاف واو دال، 3 ایقاعات الف یہ قاف الف عین الف تے، 4 احکام. اس تقسیم کی بنیاد یہ ہے کہ جن کاموں کو انسان کو شرعی معیار کے مطابق انجام دینا چاہیے، یا وہ ایسے امور ہیں کہ جن میں خدا سے تقرب کی نیت شرط ہے، یعنی وہ کام صرف اور صرف خدا کے لیے انجام پانے چاہیے، اور اگر کوئی دوسری غرض و غایت شامل ہو جائے تو وہ اعمال باطل ہوں گے، اور بجا لانے والا بری الذمہ نہ ہوگا، اسے وہ اعمال دوبارہ بجا لانا ہوں گے. یا یہ اعمال اس طرح کے نہیں ہیں، یعنی ان میں قصد قربت شرط نہیں ہے، قصد قربت شرط نہیں ہے. اگر اعمال پہلی قسم کے ہوں تو وہ عبادات کہلاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، حج وغیرہ. فقہ میں اس قسم کے اعمال کو عبادات کہتے ہیں. لیکن اگر اس کا تعلق دوسری قسم سے ہو، یعنی اس کے صحیح ہونے میں قصد قربت شرط نہ ہو، اور بالفرض اگر اسے کسی اور نیت سے انجام دیا جائے پھر بھی صحیح ہے، تو اس قسم کے اعمال کی بھی 2 قسمیں ہیں. یا اس کا وقوع واو قاف واو عین وقوع کسی خاص صیغے صاد یہ غین ہے صیغے کے اجرا پر موقوف ہے یا نہیں. اگر کسی خاص صیغے کے اجرا پر موقوف نہ ہو
تو اسے احکام کہتے ہیں، جیسے میراث، حدود، دیات، دال یہ الف تے دیات وغیرہ۔ اور اگر کسی خاص صیغے کے اجرا پر موقوف ہو تو خود اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا یہ کہ صیغہ طرفین کے ذریعے انجام پانا چاہیے، ایک طرف سے ایجاب الف یہ جیم الف بے ایجاب ہو اور دوسری طرف سے قبول، یا یہ کہ طرفین کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک طرف سے صیغے کا اجرا کافی ہے۔ اگر اس کا تعلق پہلی قسم سے ہو تو اس کا نام عقد عین قاف دال عقد ہے، جیسے بے یہ عین، پھر ہے اگلا نام ورڈ ہے اجارہ الف جیم الف رے ہے، اور نکاح کے ایک فریق ایجاب کرتا ہے اور دوسرا فریق قبول کرتا ہے، اور اگر صرف ایک فریق صیغہ جاری کرے دوسرے فریق کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نام ایقاع ہے، الف یہ قاف الف عین ہے، جیسے ایرا الف یہ رے الف حمزہ، یعنی اپنے مطالبات سے چشم پوشی کر لینا، یا طلاق و عتق عین تے قاف غلام آزاد کرنا وغیرہ۔ ہم بعد میں اس تقسیم اور دوسری تقسیموں کے بارے میں بحث کریں گے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف پہ کہ محقق ہلی نے اپنی اس تقسیم میں پوری فقہ کو 184 ابواب میں تقسیم کیا ہے، 10 باب عبادات میں، 15 باب عقود میں، 11 باب ایقاعات میں، 12 باب احکام میں ہیں، لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تقسیم درہم برہم ہو گئی ہے۔ ضمناً یہ نکتہ بھی مخفی نہ رہے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ صرف ایک یا چند فقہی موضوعات سے تعلق رکھتی تھیں، فقہ کے سارے موضوعات پر مشتمل نہیں ہوتی تھیں۔ مثلاً حالات زندگی سے متعلق کتابوں میں یہ نظر آتا ہے کہ فلاں شخص نے نماز کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، فلاں نے اجارے کے سے متعلق لکھی ہے، اور فلاں نے نکاح کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے۔ اسی لیے بعد کے زمانوں میں بھی جب فقہی جوامع جیم واو الف میم عین بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی وہ کتاب جس میں فقہ کے تمام موضوعات موجود ہوں، تو جب فقہی جوامع لکھے گئے تو فقہ کے ہر باب کو کتاب کے نام سے یاد کیا گیا۔ رسم یہی ہے کہ باب الصلاۃ یا باب الحج لکھنے کے بجائے کتاب الصلاۃ اور یا کتاب الحج لکھتے ہیں۔ اب ہم فقہ کے اہم مسائل و ابواب محقق ہلی کی شرائط کی ترتیب کے مطابق انہی کی کتاب سے ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے یہاں پہ عبادات، لکھا ہے محقق عبادات سے متعلق 10 کتابوں ابواب کو اس ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ اب سامعین یہاں پہ 1 بائی 1 1 سے لے کے 10 تک ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے کتاب الطہارت، لکھا ہے طہارت کی 2 قسمیں ہیں، خبث خیبے سے یا ظاہری جسمانی اور عارضی نجاستوں سے طہارت، اور حدث یعنی معنوی اور فطری آلودگیوں سے طہارت۔ خبث سے طہارت سے مراد کپڑے، بدن اور دوسری چیزوں کو ان 10 چیزوں سے پاک کرنا جنہیں فقہی اصطلاح میں نجاسات کہا جاتا ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، منی وغیرہ، مردار وغیرہ۔ حدث سے طہارت سے مراد وضو و غسل اور تیمم ہے جو نماز و طواف جیسی عبادتوں کے لیے شرط ہے، اور یہ طہارت نیند، پیشاب، جنابت وغیرہ جیسے کچھ فطری اعمال کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2 کتاب الصلاۃ، اس کتاب میں واجب نمازوں یعنی نماز پنجگانہ، نماز عیدین، نماز میت، نماز آیات، نماز طواف اور نافلہ نمازوں یعنی مستحب نمازوں جیسے نماز پنجگانہ کے نوافل وغیرہ، اور نماز کی شرائط، ارکان، مقدمات، موانع اور مبطلات وغیرہ، نیز نماز کی مختلف قسموں جیسے نماز حاضر، نماز مسافر، نماز فرادی، نماز جماعت، نماز ادا، نماز قضا کے بارے میں تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اب اگلی ہے کتاب تفصیل سے بحث ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ لکھا ہے کتاب الزکوٰۃ، اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس جیسی ایک طرح کی مالی ادائیگی ہے جو ان 9 چیزوں پر عائد ہوتی ہے: سونا، چاندی، گیہوں، جو، خرما، کشمش، گائے، گوسفند، اونٹ
اور اونٹ۔ فقہ میں ان 9 چیزوں پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط، اس کی مقدار اور اس کے مصارف کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ نماز کے شانہ بشانہ ذکر ہوئی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کے مسائل میں سے صرف اس کے مصارف کی وضاحت ہوئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر سورہ کا نام نہیں لکھا لیکن آیت نمبر لکھی ہے، آیت نمبر بھی واضح نہیں ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کہ صدقات فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کی جمع آوری پر معمور ہوں، ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں اور تہی دست مسافر کی دستگیری میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 4، کتاب الخمس۔ خمس بھی زکوٰۃ کی طرح ٹیکس جیسی ایک قسم کی مالی ادائیگی ہے۔ خمس یعنی 5واں حصہ۔ اہل سنت کے نقطہ نظر سے صرف جنگی غنائم سے خمس کے طور پر 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرنا واجب ہے، لیکن شیعہ نقطہ نظر سے جنگی غنائم ان چیزوں میں سے ایک ہے جن پر خمس واجب ہے۔ اس کے علاوہ معادن، میم عین الف دال نون، معادن، خزانوں، مال حرام کے ساتھ مخلوط وہ حلال مال جسے مشخص کرنا ممکن نہ ہو، وہ زمین جسے کافر زمی مسلمان سے خریدے، جو چیزیں غواسی غین واو الف صاد چھوٹی کے ذریعے حاصل ہوں، اور سالانہ بچت ان چیزوں سے خمس نکالنا واجب ہے۔ شیعہ مذہب میں خمس ایک عظیم سرمایہ ہے جو کسی ملک کے بجٹ کا ایک اہم حصہ پورا کر سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب الصوم، یعنی روزہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے، جنسی عمل، پانی میں سر ڈوبنے، غلیظ غبار حلق میں پہنچانے اور بعض دوسری چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ ہر قمری سال میں ایک ماہ یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہر اس بالغ شخص پر جو کوئی شرعی عذر نہ رکھتا ہو روزہ رکھنا واجب ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ سال میں 2 دن یعنی عید فطر، عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض ایام میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسے روز عاشور۔ 6 نمبر پہ جو کتاب ہے کتاب الاعتکاف۔ اعتکاف کا لفظی معنی کسی معین جگہ پر قیام کرنا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں یہ ایک قسم کی عبادت ہے جس میں انسان 3 دن یا بیشتر کسی مسجد میں قیام کرتا ہے، وہاں سے باہر نہیں آتا اور 3 دن روزہ رکھتا ہے۔ اس عمل کے کچھ احکام و شرائط ہیں جو فقہ میں موجود ہیں۔ اعتکاف بذات خود مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن انسان اعتکاف شروع کر دے اور 2 دن تک اسے جاری رکھے تو تیسرے دن وہ واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف مسجد الحرام یا مسجد النبی یا مسجد کوفہ یا مسجد بصرہ میں انجام پانا چاہیے اور کم از کم شہر کی جامع مسجد میں انجام پانا چاہیے۔ چھوٹی مسجدوں میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ 7ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب الحج۔ حج وہی مخصوص عمل ہے جسے حجاج مکہ اور اس کے مضافات میں بجا لاتے ہیں اور معمولاً عمرے کے ہمراہ ہے۔ حج کے اعمال یہ ہیں کہ مکے میں احرام باندھنا، سرزمین عرفات پر ٹھہرنا، مشعر میں میم شین عین رے مشعر میں شب کو ٹھہرنا، حمزۃ العقبہ کو رمی پتھر مارنا، قربانی، حلق قا تقصیر قاف الف تے قاف صاد یرے، طواف، نماز طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف النساء، نماز طواف النساء، پھر رمی جمرات، پھر منا میں شب بصری۔ 8ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب العمرہ۔ عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، لیکن عام طور پر حاجیوں پر واجب ہے کہ پہلے عمرہ بجا لائیں، اس کے بعد حج۔ عمرے کے اعمال یہ ہیں کہ کسی ایک میقات پر احرام، میم یہ قاف الف تے، میقات پر احرام، خانہ کعبہ کا طواف، نماز طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ شیخ بہائی نے حج و عمرے کے اعمال اور اس کی ترتیب کو طلباء کے ذہن میں باقی رکھنے کے لیے اسے ان کے پہلے حرف کے
رمز رے میم زے رمز سے ایک شعر میں جمع کیا ہے. شعر یہ ہے اترست للعمرت اجعل. اچھا یہ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نا کیونکہ عربی ہے. اس کی ترتیب یہ ہے، اردو میں لکھا ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ الف احرام، توئے طواف، رے رکعتیں طواف، سین سعی بین صفا و مروہ، تے تقصیر. ان حروف کا مجموعہ لفظ اترست الف توئے رے سین تے اترست بنتا ہے جو عمرے کا رمزہ ہے. حج کا رمزہ یہ ہے کہ الف احرام، واو وقوف عرفات میں توقف، پھر ہے دوسرا واو ہے وقوف مشعر الحرام میں، پھر ہے الف اقاضا، الف افاظہ کوچ کرنا عرفات سے مشرق کی طرف اور وہاں سے منا کی جانب، اور رے لکھا ہے رمی جمرات العقبہ، پھر نون نہر یعنی قربانی، ہے حلق یعنی سر منڈوانا، اور جس کا پہلا حج نہ ہوا ہے تھوڑے سے بال یا ناخن کٹوانا. توئے طواف حج، رے رکعین طواف حج، سین سعی صفا و مروہ کے درمیان، توئے طواف النساء، رے رکعتیں طواف، میم مبیت یعنی شب بصری منا میں، رے رمی جمرات. اب لکھا ہے اعمال حج کی جو تشریح ہم نے کی تھی اس کی بنا پر اعمال کے 13 موضوع ہیں، لیکن اس شعر میں 14 موضوع ذکر ہوئے ہیں. اس کا راز یہ ہے کہ شیخ بہائی نے رفعات و مشعر میں سے اضافہ یعنی کوچ کو ایک مستقل عمل شمار کیا ہے، حالانکہ وہ کوئی مستقل عمل نہیں ہے. 9ویں نمبر پہ نام ہے کتاب الجہاد. اس کتاب میں اسلامی جنگوں کا مسئلہ بیان ہوتا ہے. چونکہ اسلامی سماجی اور سماجی ذمہ داریوں کا دین ہے، اسی لیے جہاد کو اسلامی احکام کے متن میں جگہ دی گئی ہے. جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ابتدائی اور دفاعی. شیعہ فقہ کے مطابق ابتدائی جہاد صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام کی نگرانی میں انجام پا سکتا ہے. اس طرح کا جہاد صرف مردوں پر واجب ہے، لیکن دفاعی جہاد تمام زمانوں میں ہر شخص پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ اسی طرح جہاد یا داخلی ہے یا خارجی. اگر کچھ لوگ مفترض طاعت میم فے تیرے زواد الف لام توئے الف عین تے مفترض الطاعت امام کے خلاف خروج کریں، جیسا کہ خوارج اصحاب جمل اور اصحاب صفین نے کیا، تو ان سے بھی جہاد واجب ہے. فقہ میں جہاد ذمہ یعنی غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے زیر سایہ قبول کرنے کی شرائط اور اسلامی و غیر اسلامی حکومت کے درمیان صلح کے احکام تفصیل سے بیان ہوتے ہیں. 10ویں نمبر پہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لکھا ہے اسلام چونکہ سماجی ذمہ داریوں کا دین ہے اور اپنے سعادت آفرین آسمانی منصوبوں کو جامع عمل پہنانے کے لیے مناسب ماحول ضروری جانتا ہے، لہٰذا اس نے ایک مشترکہ ذمہ داری سب پر عائد کی ہے کہ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اچھے خصائل و فضائل کی حفاظت کریں اور برائیوں کو مٹانے میں کوشاں رہیں. نیکیوں کے تحفظ کا نام امر بالمعروف اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کا نام نہی عن المنکر ہے. اسلامی فقہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کچھ شرائط اور اصول و ضوابط ہیں جن کی تفصیل فقہ میں مذکور ہے. یہاں تک عبادات کے 10 باب پورے ہو گئے ہیں. اب عقود کی باری ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. عقود پڑھنے کے لیے ہم سبق نمبر 7 پر آ گئے ہیں اور عنوان اس کا وہی ہے فقہ کے اہم ابواب و مسائل. نمبر 2 عقود کے حوالے سے لکھا ہے. محقق کہتے ہیں کہ عقود کی 2 قسمیں ہیں اور 15 کتابوں پر مشتمل ہے. تو سامعین یہاں پہ نمبر کے حساب سے کتابوں کے حوالے سے ذکر ہے. نمبر 1 کتاب تجارت. لکھا ہے اس کتاب میں خرید و فروخت طرفین معاملہ یعنی خریدنے اور بیچنے والے ان دونوں کے معاملات کی شرائط اور عین واو زواد یہ نون اوزین کی شرائط، عقد یعنی معاملے کے صیغے کی شرائط، اور اسی طرح مختلف قسم کی خرید و فروخت جیسے نقد معاملہ، ادھار معاملہ، جہاں جنس نقد ہے،
قیمت ادھار یا سلف سین لام سلف معاملہ جو اس کے برعکس ہے، یعنی قیمت نقد اور ہوتی ہے، مال بعد میں ملے گا۔ ان تمام مسائل کے بارے میں بحث و گفتگو کی جاتی ہے، البتہ وہ معاملہ جہاں قیمت اور مال دونوں ادھار ہوں باطل ہے۔ اسی طرح بے یہ عین بے کے باب میں مرابحہ میم ر الف بے ہے، مرابحہ مواضع میم با الف زواد عین ہے، اور تولیہ تے واو لام یہ ہے کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ یہاں مراسحہ سے مقصود یہ ہے کہ ایک شخص معاملہ کرتا ہے اور تھوڑا سا منافع لے کر وہ معاملہ کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے۔ مواضع اس کے برعکس ہے، یعنی معاملہ تھوڑے سے ضرر و نقصان کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ تولیہ یا تولیہ یہ ہے کہ معاملہ نفع و نقصان کے بغیر دوسرے کے حوالے کر دے۔ اب اس کے بعد کتاب نمبر دوسری ہے کتاب الرہن۔ رہن یعنی گروی۔ اس باب میں گروی رکھوانے اور گروی رکھنے کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کتاب مفلس، میم فے لام سین۔ مفلس یعنی دیوالیہ، یعنی جس کا مال اس کے قرض کے بقدر نہ ہو۔ حاکم شرع ایسے شخص کے قرضوں کی چھان بین کرنے کے لیے اسے ممنوع التصرف قرار دے گا تاکہ اچھی طرح تحقیق کی جائے اور حتی الامکان قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ کتاب ہے کتاب الحجر۔ حجر یعنی منع، میم نون عین، اور اس سے مراد ممنوع التصرف ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں شرعی مالک مکمل مالکیت رکھنے کے باوجود ممنوع التصرف ہو جاتا ہے۔ مثلا مفلس جس کا ذکر گزر چکا ہے کہ اس کی ایک قسم ہے، وہ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح نابالغ بچہ، دیوانہ، صفیہ، سین فے یہ ہے مرض الموت میں مبتلا مریض، 1/3 سے زیادہ میں وصیت کرنے کی نسبت۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق مرض الموت میں مبتلا مریض 1/3 سے زیادہ اپنا مال کسی کے سپرد بھی نہیں کر سکتا۔ 5ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب الضمان، الف لام زواد میم الف نون۔ ضمان وہی چیز ہے جس کو آج ہم فارسی زبان میں ضمانت کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی قرض خواہ یا قرض خواہی کے دعوے دار کے مقابلے میں اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس طرح اس کی ضمانت دے دیتا ہے۔ حقیقت ضمان کے بارے میں شیعہ اور سنی فقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر سے ضمان مقروض کے ذمے سے ضمن زواد میم نون ضمن کے ذمے قرض کی منتقلی ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو کہ شیعہ نقطہ نظر سے زمان، یہ جو زمان ہے زواد سے، زمان مقروض کے ذمے سے ضمن زواد میم نون ضمن کے ذمے قرض کی منتقلی ہے۔ یہ جو دوسرا ذمے قرض ہے وہ زال سے ذمے قرض کی منتقلی ہے، یعنی زمان کے بعد قرض خواہ کو پہلے مقروض سے قرض طلب کرنے کا حق ہے۔ وہ صرف ضامن سے مطالبہ کر سکتا ہے، البتہ اگر ضامن نے مقروض کی درخواست پر ضمانت دی ہو تو قرض خواہ کو ادا کرنے کے بعد وہ رقم مقروض سے وصول کر سکتا ہے۔ لیکن سنی فقہ کی روح سے ضمان ذمہ داری میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، یعنی کہ ضمانت کے بعد قرض خواہ کو یہ حق ہوتا ہے کہ چاہے پہلے والے مقروض سے طلب کرے یا ضامن سے۔ محقق نے کتاب ضمان کے ضمن میں باب حوالہ و باب کفالہ کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ 6 نمبر پہ کتاب ہے کتاب صلح۔ اس کتاب میں مصالحت کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ یہاں صلح سے مراد وہ صلح نہیں ہے جو کتاب جہاد میں بیان ہوئی ہے۔ کتاب جہاد والی صلح سیاسی معاہدوں کے بارے میں ہے اور باب عقود میں ذکر ہونے والی صلح عرفی حقوق اور مالی امور سے مربوط ہے۔ مثلا جس قرض کی مقدار معلوم نہ ہو اس کے بارے میں ایک معین مبلغ پر صلح ہو جاتی ہے۔ صلح سواد لام ہے عام طور پر اختلافات کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ کتاب ہے، نام ہے کتاب الشرکت۔ شرکت یعنی کوئی مال یا حق ایک سے زیادہ افراد سے تعلق رکھتا ہو۔ مثلا فرزندوں کو میراث میں کچھ دولت ملتی ہے، جب تک یہ میراث تقسیم نہیں ہو جاتی سب اس میں شریک ہیں، یا یہ کہ 2 افراد ایک گھوڑا
زمین یا گاڑی مل جل کر خریدتے ہیں، یا چند افراد مشترکہ طور پر کسی افتادہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ شرکت غیر اختیاری طور پر انجام پاتی ہے، مثلا ایک شخص کا گیہوں دوسرے شخص کے گیہوں کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے جسے علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شرکت کی دو قسمیں ہیں، عقدی و غیر عقدی، عین قاف دال چھوٹی، عقدی و غیر عقدی۔ اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ سب غیر عقدی شرکت تھی۔ عقدی شرکت یہ ہے کہ دو یا چند افراد ایک معاہدے کے ذریعے آپس میں شرکت برقرار کرتے ہیں، جیسے تجارتی، زراعتی یا صنعتی کمپنیاں۔ عقدی شرکت کے بہت سے احکام ہیں جن کا ذکر فقہ میں موجود ہے۔ شرکت کے باب میں ضمنی طور پر تقسیم کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب المضاربہ، الف لام میم ضاد الف ر ب ہے۔ مضاربہ ایک قسم کی ادی شرکت ہے، عین دال چھوٹی ہے، ادی شرکت ہے، لیکن یہ دو یا چند اشخاص کی شرکت نہیں ہے بلکہ سرمایہ اور محنت کی شرکت ہے، یعنی ایک یا چند اشخاص تجارت کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور کچھ دوسرے افراد عامل کی حیثیت سے کار تجارت انجام دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ پہلے منافع کی تقسیم کا مسئلہ آپس میں طے کر چکے ہوں کہ کسے کتنا ملے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عقد مضاربہ، میم ضاد الف ر ب ہے، عقد مضاربہ یعنی مضاربے کا صیغہ جاری کیا گیا ہو یا کم از کم عملی طور پر کوئی معاہدہ عمل میں آیا ہو۔ 9ویں نمبر پہ کتاب آ گئی کتاب المزارع والمساقات، الف لام میم ز الف ر عین ہے، واو الف لام میم سین الف قاف الف ت۔ مزارع و مساقات، مضاربہ ہی جیسی شرکت کی دو قسمیں ہیں، مضاربہ ہی جیسی شرکت کی دو قسمیں ہیں، یعنی ان دونوں میں بھی سرمایہ و محنت کی شرکت ہے، بس فرق یہ ہے کہ مضاربہ میم ضاد الف ر ب ہے، مضاربہ سرمایہ و محنت کی شرکت ہے تجارت کے لیے، اور مزارع سرمایہ اور محنت کی شرکت ہے زراعت کے لیے، یعنی پانی اور زمین کا مالک کسی سے معاہدہ کرتا ہے کہ تم اس پر کام کرو اور اس سے حاصل ہونے والا غلہ ہم دونوں کے درمیان معینہ مقدار میں تقسیم ہو جائے گا۔ مساقات، میم سین الف قاف الف ت، مساقات سرمایہ و محنت کی شرکت ہے باغبانی میں۔ دوبارہ اس لائن کو پڑھتی ہوں کہ مساقات سرمایہ و محنت کی شرکت ہے باغبانی میں، یعنی پھلدار درخت کا مالک کسی مزدور سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ تم باغ کی دیکھ بھال اور سینچائی وغیرہ کا کام انجام دو، بعد میں حاصل ہونے والے پھل کو ہم لوگ باہم طے شدہ مقدار میں آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہاں اس نقطے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سرمایہ و محنت کی شرکت میں چاہے وہ مضاربے کی شکل میں ہو یا مزارع میم ز الف ر عین ہے، مزارع و مساقات کی صورت میں، چونکہ سرمایہ کا تعلق مالک سے ہوتا ہے، اگر سرمایہ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ سرمایہ کی منفعت، میم نون ف عین ت، منفعت یقینی و معین نہیں ہوتی، یعنی ممکن ہے کہ اسے زیادہ نفع حاصل ہو یا سرے سے نہ ملے۔ جب منافع ہوگا تبھی سرمایہ کا مالک اس کے منافع میں حصہ دار ہوگا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ چنانچہ ممکن ہے کہ عامل کی طرح سرمایہ کے مالک کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ اسے نقصان بھی ہو جائے اور اس کا سرمایہ تلف ہو جائے اور وہ دیوالیہ ہو جائے۔ لیکن آج کی دنیا میں بینکر حضرات سود کی شکل میں اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور نتیجے میں ایک معینہ منفعت ہر حال میں حاصل کرتے ہیں، خواہ تجارتی، زراعتی یا صنعتی کام میں جو اس سرمایہ کے ذریعے انجام پاتا ہے، منفعت ہو یا نہ ہو، میم نون ف عین ت، منفعت ہو یا نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ بالفرض اگر اس سال فائدہ نہ ہو پھر بھی عامل وہ معینہ منافع ادا کرنے پر مجبور ہے، چاہے اسے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ اس طرح اس نظام میں سرمایہ دار کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہوتا، کیونکہ سودی نظام کی بنیاد پر سرمایہ دار اپنا سرمایہ عامل کو بطور قرض دیتا ہے اور وہ ہر حال میں اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، چاہے اس کا پورا سرمایہ تلف ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اسلام میں سرمایہ سے سود کی شکل میں استفادہ، یعنی یہ کہ سرمایہ دار اپنا پیسہ قرض کی شکل میں عامل کو دے اور اس سے ہر حال میں کچھ فائدے کے ہمراہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے، بڑی سختی سے منع ہے۔
اب 10ویں نمبر پہ آ گئی ہے کتاب، کتاب الودیعہ، الف لام واو دال یہ عین ہے۔ ودیعہ یعنی امانت، دوسرے لفظوں میں اپنا مال کسی کے سپرد کرنا اور اسے اس مال کی حفاظت کے لیے اپنا جانشین و نائب مقرر کرنا۔ ودیعہ خود اپنی جگہ پر ودی، واو دال عین چھوٹی ہے، ودی یعنی امانت دار کے لیے کچھ فرائض و ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، جس طرح اسے مال کے تلف ہو جانے کی صورت میں اگر اس کی تقصیر نہ ہو تو معاف رکھتی ہے۔ 11ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب العاریہ، الف لام عین الف رے یہ عین ہے۔ عاریہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے اس کا مال استفادے کے لیے لے۔ عاریہ اور ودیعہ دونوں ایک قسم کی امانت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ودیعہ میں انسان اپنا مال حفاظت کی خاطر دوسرے کے حوالے کرتا ہے اور فطری طور پر امانت دار مالک کی اجازت کے بغیر اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتا۔ لیکن عاریہ عین الف رے یہ ہے، عاریہ یہ ہے کہ انسان شروع ہی سے اپنا مال دوسروں کو استعمال کے لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد واپس کر دے، جیسے کوئی اپنی گاڑی، کپڑا یا برتن کسی کو عاریتاً دے دے۔ اب نمبر 12 کے اوپر کتاب ہے کتاب الاجارہ، الف لام الف جیم الف رے ہے۔ اجارے کی 2 قسمیں ہیں، یا اس طرح ہے کہ انسان اپنے منافع کو کچھ پیسے کے بدلے میں، جسے مال اجارہ کہتے ہیں، دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، جیسے انسان عام طور پر اپنا گھر، کپڑا یا گاڑی کرائے پر دیتا ہے، اور یا اس طرح ہے کہ انسان خود اجیر بن جاتا ہے، یعنی یہ طے کرتا ہے کہ کسی معین کام کے بدلے میں، جیسے سلائی، حجامت یا گھر کی تعمیر وغیرہ کے بدلے میں مزدوری لے گا۔ اجارہ اور بے یہ عین ایک جہت سے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں معاوضہ و مبادلہ موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ بے یہ عین بے میں ایک عین خارجی اور پیسے کے درمیان مبادلہ ہے، اور اجارے میں اس عین کے منافع اور پیسے کے درمیان مبادلہ ہے۔ پھر لکھا ہے اوزین، عین واو زاد یہ نون، اوزین بریکٹ میں لکھا ہے مال اور قیمت کو بے یہ عین بے میں مبی و مشن کہتے ہیں، میم بے یہ عین مبی و مشن میم شین نون کہتے ہیں، اور اجارے میں عین موجرہ، عین یہ نون عین میم واو جیم رے ہے موجرہ و مال اجارہ کہتے ہیں۔ اجارہ اور عاریہ بھی ایک چیز میں شریک ہیں، اور وہ یہ کہ مستاجر، میم سین تے الف جیم رے، مستاجر یعنی کرایہ دار، و مستعیر اور میم سین تے عین یہ رے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عاریت لینے والا، دونوں ہی منافع سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مستاجر چونکہ کرایہ دیتا ہے لہٰذا وہ عین کے منافع کا مالک ہے، لیکن مستعیر منافع کا مالک نہیں ہے، اسے صرف استفادے کا حق ہے۔ تو سامعین، یوں ہم نے 12 کتابوں کا ذکر کر لیا اس والی نشست میں، اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔